السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی روزہ رکھا ہم نے، اعتکاف کیا، نمازیں پڑھی، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، عافیت نصیب فرمائے، قبول کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج روزہ رکھا دن بھر ہم دعائیں کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آج ہی آج کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور زمین پھٹے گی اور سارے ہی کفر کے بڑے بڑے ائمہ اور گرو گھنٹال سارے کے سارے زمین میں دھس جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بہت طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی پڑتی ہے جو صحابہ میں تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان پر نصرت کے وعدے کیے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ایمان کون سا؟ ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ جب ہمارے یہاں مسجدوں میں فجر کی نماز میں اتنا مجمع ہو جائے گا جتنا جمعہ میں ہوتا ہے، اور دین کے سارے شعبے ہمارے یہاں مکمل ہو جائیں گے، تب اللہ کی نصرت آئے گی۔ آدھے ادھورے دین پر اللہ کی نصرت کے وعدے نہیں ہیں، اللہ کی نصرت کے وعدے مکمل دین اور مکمل ایمان پر ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے روزے رکھے، اعتکاف کیا، اس کے اثرات نہیں، اس کے بہت اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شر سے حفاظت ہوتی ہے اس کے ذریعے، یہ ضرور کرنا چاہیے، یہ تو بالکل یعنی کرنے ہی کا کام ہے، اور اس سے بہت ساری ان برائیوں سے اور ان مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے جو اس سے بڑی آنے والی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ آج ہم کریں گے اور سب کچھ پلٹ جائے گا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر شعبے میں اپنا نقص اور اپنی کمیاں دیکھنی پڑے گی۔ دیکھو بابری مسجد والے فیصلے میں ہمارے پاس اپنا وکیل نہیں تھا، ہم نے ایک ہندو وکیل، بھلے سے وہ سیکولر ہو، انصاف پسند ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن ہماری اپنی مسجد، اللہ کے گھر کی لڑائی کے لیے ہماری قوم کے پاس ایک وکیل نہیں ہے۔ ظفریاب جیلانی جیسے لوگ ہیں جو پیچھے رہتے ہیں، بحث کرنے کے لیے آگے کوئی نہیں آتا۔ ہمارے پاس اپنا وکیل ہونا چاہیے۔ جب قوم اپنی دنیاوی تعلیم پر تقریباً ہمارے سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق 94% ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں، تو کہاں جاتے ہیں یہ اتنا سارا بڑا مجمع؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ کم ہیں، سیاست میں کم ہے، فوج میں کم ہے، عدلیہ میں کم ہے۔ طلاق ثلاثہ کے موقع سے ہماری بحث کپل سبل نے کی، ایک ہندو وکیل نے، جس نے سارا کیس بگاڑ دیا، منافقت کی۔ کاش اس وقت ہمارا آدمی ہوتا، ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنی بات رکھتا۔ تو ہر شعبے میں ہمیں افراد سازی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ صرف دعائیں مانگ لینے سے، صرف نمازیں پڑھ لینے سے یہ نہیں ہوگا۔ اسباب کی دنیا بھی کوئی چیز ہے نا۔ ایک آدمی ایسا کر لیں کہ دکان پر جائیں، دکان کا شٹر نہیں کھولتا، وہاں باہر مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہے کہ آج روزہ رکھا ہے اور یہیں بیٹھوں گا، دن بھر عبادت کروں گا، ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا، ایسے تھوڑی رزق ملتا ہے۔ آپ کو شٹر کھولنا پڑے گا، دکان اچھے سے صاف کرنی ہوگی، گلے پر بیٹھنا ہوگا، گاہک سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہوگا، محنت کرنی پڑے گی گاہک کو تلاش کرنے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوگا آدمی اسباب اختیار کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، روزی ملے گی اور رزق کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ کی نصرت کے وعدے ضرور ہیں، لیکن اس کے لیے جیسا اقبال نے کہا تھا کہ اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی۔ اس سے پہلے اقبال نے کیا کہا تھا؟ فضائے بدر پیدا کر۔ کیا مطلب فضائے بدر کا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 314 صحابہ کی جو جماعت لے کر نکلے تھے، اور اس جماعت نے اپنی اس باب کی ساری محنت پوری کر کے مکمل ایمان بنا کر پھر رات کو اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے، گڑ گڑائے، اور پھر صبح کفر کے ساتھ ان 314 جہالوں نے جو دو ہاتھ کیے ہیں، تاریخ گواہ ہے، دنیا کی کسی جنگ میں کفر کو ایسی ذلت آمیز شکست نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس اوصاف تھے۔ اقبال یہی کہتے ہیں کہ وہ اوصاف ہمیں پیدا کرنے ہوں گے، صرف نمازیں پڑھنے سے۔ اور نماز بھی تو کتنی ہے ہمارے پاس، نماز بھی تو مکمل نہیں ہے۔ دعا بھی آج کل کون مانگتا ہے؟ ایک دن مانگنے سے تھوڑی حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے لیے تو مسلسل استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ
اللہ کے حضور پوری قوم کو اجتماعی طور پر گڑ گڑانا ہوگا اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم نے صرف دعا مانگنے پر اکتفا کر لیا۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد ہم آمنا و صدقنا نہ کہتے، سڑکوں پر اترتے، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرتے، اپنی بات منوانے کے لیے سڑکوں پر بیٹھ جاتے، تو لوگ دیکھتے کہ یہ لوگ راضی نہیں ہیں اپنی اس چیز پر، لوگوں کو احساس ہوتا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہماری خاموشی نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگ راضی ہیں اس پر کہ اللہ کا گھر ہم کفر اور شرک کی اضافے کے لیے اور اس کی بڑھوتری کے لیے ہم دے رہے ہیں، حالانکہ ہم دل سے راضی نہیں تھے۔ اور ہم اپنے قائدین کو بھی دوش دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قائدین کو آپ کو قیادت منظور نہیں ہے تو آپ چھوڑیے، آپ اپنے حلقے میں خود نکل جائیے، جتنا ہم ہو سکتا ہے ہم اتنا کریں۔ ہم کیوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اپیل کرے گا تو نکلیں گے؟ جتنا ہمارے دائرے میں ہے، جتنا ہم اپنے محلے کی حد تک صحیح، جتنا ہم کر سکتے اتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر تو پھر دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ایک گلی کا احتجاج دوسری گلی میں، دوسری کا تیسری میں، اور پھر یہ ہر جگہ منتقل ہوتا ہے، جیسے CAA کے خلاف ہوا، NRC کے خلاف ہوا، شاہین باغ کی اور جامعہ ملیہ کے چند مٹھی بھر نوجوان طلباء اور طالبات نے ہمت کے ساتھ ایک کام شروع کیا، پورے ملک میں اس کی آگ پھیل گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے قائدین کا نام لے کر ان کی آڑ میں ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور اپنی کم ہمتی کا دوش ان کو دیتے ہیں۔ تو جو تمہارا سوال تھا کہ آج ہم نے دعا مانگی، یہ کیا وہ کیا، پھر کچھ نہیں ہوا۔ حضور نے تو 10 سال تک دعا مانگی تھی مکے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ زمین پھٹی اور سارے کے سارے۔ اس کے لیے 10 سال محنت کی، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں 2 سال اور محنت کی، پھر بدر کا معرکہ گرم ہوا۔ تو ٹائم تو لگتا ہے پیارے، ایسا نہیں ہوتا کہ فٹ فٹ ساری چیزیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری ملت کو بیدار رہنے کی اور مکمل ایمان جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے اور دنیا کے جن شعبوں میں ہمارا بہت زیادہ خلا ہے اور جن سے ہمیں شدید نقصان پہنچ رہا ہے، سیاست سے لے کر مسجد تک، ساری شعبوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مردم سازی کرنے کی اور افراد پیدا کر کے افراد کی تربیت اور تعلیم دے کر ان جگہوں کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس طرح نوجوانوں کا سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے، وہ اندر سے کچھ کرنا چاہتے تو پھر کھل جائے، کر لیں، کسی اور کا انتظار نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ تمہاری پڑھائی جاری رہنی چاہیے، بقرعید ختم ہو گئی ہے، ہر فیلڈ کے اپنے آدمی ہیں، تمہارا اپنا بھی کام پڑھائی ہے، تم پڑھائی کے ساتھ ان سب شعبوں کی طرف بھی نظر رکھنا۔ صرف شرح تہذیب کے حاشیے کافی نہیں ہے، اسلامی تاریخ پڑھیں، ان تاریخ میں ہمارے جو غیرت مند اولو العزم مجاہدین گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھیں، انشاءاللہ جوش اور ولولہ پیدا ہوگا، اور ہوش کے ساتھ یہ جوش اور ولولہ انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مصلحت، ہمت، حکمت، جوش، ہوش، سارے جملہ اوصاف سے نوازیں۔ اس وقت ہمارے پاس ہمت والے کم ہیں، حکمت والے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت والے بھی پیدا فرماوے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ ستم سازیوں میں جو بے باک